اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو ہوگی اعلال کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے دروس میں بتایا کہ اعلال کیا ہوتا ہے۔ اعلال کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حروف علت کون سے ہیں۔ ہمارے پاس حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا، یہ تین حروف ہیں۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ حروف علت کون سے ہیں تو آئیں ہم اعلال کا معنی بیان کرتے ہیں۔ حروف علت میں حاصل ہونے والی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے درسوں میں تفصیل سے بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم اعلال کی اقسام کو بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہم نے معطل کی قسمیں پیچھے بیان کی ان میں کہاں کہاں اعلال جاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے اعلال کی اقسام کی طرف۔ اعلال کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں اعلال کی؟ تین۔ اعلال با سکون، دوسری قسم اعلال با قلب، تیسری قسم اعلال با حذف۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ آ جائیے ان تین قسموں کی علیحدہ علیحدہ ہم وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اعلال بسکون۔ اعلال بسکون کیا ہوتا ہے؟ اعلال بسکون یہ ہوتا ہے کہ آپ حرف علت کی حرکت کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں یا گرا دیں۔ حرف علت کی حرکت کو گرا دینا یا کسی اور جگہ منتقل کر کے حرف علت کو ساکن کر دینا، اسے اعلال با سکون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے گا، یقوم، یقوم، یقوم اصل میں کیا تھا؟ یقوم اصل میں تھا یقوم۔ کیا تھا؟ یقوم، بر وزن یفعل، ینصر کی طرح، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس ہے واو حرف علت، اس پہ ہے ہمارے پاس پیش، اس پہ ہے ضمہ۔ ہم اس حرکت کو منتقل کر دیتے ہیں قاف پہ اور کیا پڑھتے ہیں؟ یقوم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یقوم۔ اور واو کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ واو کی حرکت کو نقل کر کے پیچھے والے حرف کو دے دیا اور واو کو ساکن کر دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا کہلائے گا؟ اعلال با سکون، یعنی حرف علت میں سکون کے ذریعے تبدیلی کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو جائے گا اعلال با سکون۔ یہ پہلی مثال ہوگی کہ جہاں پہ ہم حرف علت کی حرکت کو منتقل کر رہے ہیں پہلے والے حرف کی طرف۔ دوسری مثال ہے ہمارے پاس یدعو۔ یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو تھا۔ کیا تھا؟ یدعو تھا، یدعو تھا۔ یدعو یعنی کیا مطلب؟ کیا وزن ہے اس کا؟ یفعل، اس کا بھی ینصر کی طرح۔ یدعو تھا، واو پہ کیا ہے؟ حرکت۔ واو پہ کیا ہے؟ حرکت پیش۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس حرکت کو گرا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں یدعو۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یدعو۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ حرکت کو گرا دیا اور واو کو ساکن کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اعلال با سکون۔ تو یہاں پہ ہم نے دو مثالیں دی۔ پہلی مثال میں کیا تھا؟ ہم حرف علت کو ساکن کر رہے ہیں، لیکن ساکن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حرکت پہلے والے کو منتقل کر رہے ہیں۔ دوسری مثال میں ہم نے کیا کیا کہ حرف علت کی حرکت کو سرے سے گرا دیا، تو پس اعلال بسکون کیا ہوتا ہے؟ کہ حرف علت کو ساکن کر دینا، ختم۔ اب یہ آپ ساکن کیسے کرتے ہیں؟ ساکن کبھی آپ کسی اور حرف کو حرکت دے کے آپ ساکن کرتے ہیں اور کبھی آپ سرے سے حرکت کو گرا کے ساکن کرتے ہیں۔ تو اعلال بسکون میں مہم یہ ہے کہ آپ حرف علت کو ساکن کر دیں۔
یہ ہوگی پہلی قسم۔ اب یہ آ جائیے دوسری قسم کی طرف۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اعلال با قلب۔ قلب کہتے ہیں تبدیل کرنے کو۔ تو اعلال با قلب کیا ہوا کہ ایک حرف علت کو کسی اور حرف علت میں تبدیل کر کے اعلال کرنا۔ اعلال با قلب کیا ہوگا؟ ایک حرف علت کو کسی اور حرف علت میں تبدیل کر کے اعلال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اعلال با قلب کہلاتا ہے۔ مثالیں ذرا سمجھیے گا۔ مثالیں سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک قاعدہ سمجھنا پڑے گا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی حرف علت واو یا ٹھیک ہے، متحرک ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جب بھی حرف علت واو یا متحرک ہوں، ان پہ حرکت ہو اور ان سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ان سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ صحیح ہو اور متحرک ہو۔ ان سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ صحیح ہو اور کیا ہو؟ متحرک ہو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ واو اور یا کو ہم زبر میں واو اور یا کو ہم الف میں چینج کر دیتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے گا، اس قاعدے کو تطبیق کرتے ہیں ذرا۔ صادہ، یہ صادہ اصل میں کیا تھا؟ صیادہ تھا۔ کیا تھا؟ صیادہ۔ یہاں پہ یا پہ کیا ہے؟ حرکت ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو، اس یا کو ہم الف میں چینج کر دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ صادہ۔ صادہ کہتے ہیں شکار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس نے شکار کیا، ٹھیک ہے۔ یا پہ حرکت تھی اور اس سے پہلے زبر ہے صاد پہ، تو ہم یا کو الف میں چینج کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں کنورٹ کر رہے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں چینج کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اعلال با قلب۔ ہمارے پاس اگلی مثال ہے دعا۔ دعا اصل میں کیا تھا؟ دعاوا۔ دعاوا۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ واو۔ کیا ہے؟ واو متحرک ہے، اس پہ زبر ہے۔ اس سے پہلے عین ہے، اس پہ زبر ہے۔ تو واو متحرک، اس سے پہلے زبر فتحہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو الف میں چینج کر دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ دعا۔ کیا بن جائے گا؟ دعا۔ تو یہاں پہ بھی ہم ایک حرف علت واو کو دوسرے حرف علت الف میں تبدیل کر رہے ہیں، تو اسے اعلال با قلب کہتے ہیں۔ تو اعلال با قلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی ایک حرف علت کو دوسرے حرف علت میں کنورٹ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اعلال با قلب کہلاتا ہے۔ تو پس پہلی قسم ہمارے پاس ہوگی اعلال با سکون، دوسری قسم ہوگی اعلال با قلب، ابھی تیسری قسم ہے اعلال با حذف۔ اعلال با حذف کیا ہے؟ نام سے واضح ہے کہ کسی حرف علت کو حذف کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ اعلال با حذف کہلاتا ہے۔ ذرا مثال کو ملاحظہ کیجئے گا۔ آگے ہم نے مثال پڑھی یدعو والی۔ کیا مثال پڑھی؟ یدعو۔ یدعو فعل مضارع ہے، یدعو ہے، یدعو۔ اس پہ اگر ہم حرف جزم داخل کر دیں، لم، تو حرف جزم جب داخل کریں تو آخر والے حرف کو گرا دیتے ہیں، واو کو گرا دیتے ہیں، اور پڑھتے ہیں لم یدعو، لم یدعو۔ تو ہم نے واو کو گرا دیا، واو کو حذف کر دی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اعلال با حذف کہلائے گا۔ ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال ہے خافا یخافو۔ خافا سے ہمارے پاس فعل آتا ہے یخافو، ٹھیک ہے۔ ہم جب اس پہ کیا کرتے ہیں؟ حرف جزم داخل کرتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ لم یخاف، لم یخاف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم الف کو گرا دیتے ہیں تو بن جائے گا لم یخف۔ ہم نے ہر الف حرف علت کو گرا دیا ہے
تو یہ کیا کہلائے گا؟ اعلال با حذف کہلائے گا۔ تو پس اعلال یعنی حرف علت کی جو تبدیلی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی اعلال با سکون، حرف علت کو ساکن کر دینا۔ دوسری اعلال با قلب یعنی حرف علت کو کسی دوسرے حرف علت میں تبدیل کر دینا۔ تیسری اعلال با حذف یعنی حرف علت کو حذف کر دینا۔ تو یہ اعلال کی 3 قسمیں ہیں۔ جو بھی معطل کی اقسام ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف مفروق، مقرون، یہ جو ساری ہم نے اقسام پڑھی، ان میں ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم کا اعلال ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی اعلال نہیں ہوتا۔ ابھی آ جائیے مثال کی طرف۔ معطل جو ہے ہمارے پاس، معطل کیا ہوتا ہے؟ جس میں حرف علت پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ مثال، جسے آپ معطل الفا بھی کہتے ہیں، معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ اس کی پھر کیا بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ مثال واوی، مثال یائی۔ مثال یائی کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پہلا اصلی حرف یعنی فاعل فعل کیا ہو؟ یا ہو۔ اور مثال واوی کیا ہوتا ہے؟ جس میں پہلا جو اصلی حرف ہے اور جو فاعل فعل ہے وہ کیا ہو؟ واو ہو۔ مثال واوی کی مثال جیسے کہ وعدہ، اس نے وعدہ کیا، یا وزارہ، یہ ساری مثالیں اس کی ہیں۔ مثال یائی کی مثال کیا ہے؟ یا سارا جیسے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس مثال کی 2 قسمیں ہوگی، واوی اور یائی۔ یہاں پہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان اقسام میں کون کون سا اعلال اور کون کون سی تبدیلی جاری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آ جائے مثال یائی۔ مثال یائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثال یائی میں ثلاثی مجرد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے ماضی میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ہی اس کے مضارع میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ہی اس کے امر حاضر میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ مثال یائی میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مثال یائی میں، ٹھیک ہے۔ اس مثال یائی کو آپ پھر چھوڑ دیں۔ اب یہ جی مثال واوی کی طرف۔ مثال واوی میں ثلاثی مجرد کے ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال یائی میں نہ ماضی میں نہ مضارع میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مثال واوی میں ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مثلا وعدہ سے آپ کیسے گردان کریں گے؟ سمپل ضربہ کی طرح، وعدہ، وعدا، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدت، وعدتما، وعدتم، وعدتی، وعدتما، وعدتن، وعدتو، وعدنا۔ کوئی تبدیلی نہیں، بالکل سمپل۔ چاہے ماضی معلوم ہو چاہے ماضی مجہول ہو، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، سیم صحیح والی سالم والی گردان ہوگی۔ اسی وجہ سے چونکہ جو مثال ہے معطل الفا ہے، اس کا جو ماضی ہوتا ہے وہ صحیح و سالم کی طرح ہوتا ہے، صحیح و سالم کی مثل ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثال کا نام دیا گیا ہے۔ تو لہذا اس کے ماضی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے مضارع مجہول میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا جو مضارع ہے، فیوچر پیسو وائز ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو پس مثال کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلے والا حرف کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ مثال اگر یائی ہو تو وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ ماضی میں نہ مضارع میں نہ معلوم میں نہ مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر وہ واوی ہے تو اس کے ماضی میں چاہے معلوم ہو یا مجہول ہو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے مضارع مجہول میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کے مضارع معلوم میں تبدیلی ہوگی۔ وہ تبدیلی
کیا ہوگی کل ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ابھی ہم تطبیق عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف۔ 29واں سبق اعلال۔ اعلال کیا ہوتا ہے؟ کسی کلمہ میں حرف علت پر واقع ہونے والی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ اقسام اعلال 3 قسمیں ہیں: اعلال با سکون، اعلال با قلب، اعلال با حذف۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اعلال با سکون۔ یہ اس صورت میں ہے جب حرف علت متحرک ہو اور حرکت کو منتقل کرنے کی بنا پہ، یہاں پہ کتاب میں غلطی ہے، منتقل کرنا ہونا چاہیے، منتقل، حرکت کو منتقل کرنے یا حذف کرنے کی بنا پر ساکن ہو جائے، یعنی حرف علت متحرک ہو، حرکت کو ہم کہیں اور منتقل کر رہے ہیں یا حذف کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، تو اس وجہ سے حرف علت اگر ساکن ہو رہا ہے تو اسے اعلال با سکون کہتے ہیں۔ جیسے یقوم اور یدعو، جو اصل میں یقوم تھا، یقوم میں ہم نے کیا کیا؟ حرکت کو منتقل کر کے ساکن کیا۔ یدعو میں کیا کیا؟ اصل میں یدعو تھا تو حرکت کو گرا کے ہم نے کیا کیا؟ ساکن کیا، تو یہ اعلال با سکون ہے۔ اعلال با قلب۔ اعلال با قلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف علت کو دوسرے حرف علت میں بدلنے کو اعلال با قلب کہتے ہیں۔ جیسے صادہ اور دعا، جو اصل میں صایدہ اور دعاوا تھا، ان کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا۔ قاعدہ کیا یوز کیا؟ یہ والا کہ جب حرف علت متحرک ہو، اس سے پہلے زبر ہو، تو اسے ہم الف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے ہمارے پاس؟ اعلال با حذف۔ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ سے حرف علت حذف کرنے کو اعلال با حذف کہتے ہیں۔ جیسے لم یخف، جو اصل میں لم یخاف تھا، لم یخاف تھا، اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ الف کو گرا دیا ہے، تو یہ اعلال با حذف ہے۔ اب آ جائیے مثال میں اعلال۔ فعل مثال کی 2 قسمیں ہیں: مثال واوی جیسے وعدہ، اور مثال یائی جیسے یامونا یا یسارا۔ کہتے ہیں فعل ماضی مثال کی گردان بالکل فعل سالم کی طرح ہوتی ہے۔ فعل ماضی مثال چاہے وہ واوی ہو چاہے یائی ہو، اس کی گردان بالکل فعل سالم کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوتی، اس میں کوئی اعلال نہیں ہوتا۔ مثال واوی جیسے وعد وعدا وعدو وعد وعدت وعدتا وعدنا وعدتا وعدتما وعدتم وعدتی وعدتما وعدتن وعدتو وعدنا۔ اور مثال یائی بھی ایسے ہی ہے: یامونا یامونا یامنو یامنت یامنتا یمنا یمنتا یمنتما یمنتم یمنتی یمنتما یمنتن یمنتو یمنا، کوئی اس میں نہیں ہے۔ اور مثال یائی میں فعل مضارع میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، فعل مضارع میں بھی، فعل مضارع معلوم و مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ مثال واوی میں فعل مجہول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن فعل معلوم میں تبدیلی ہے۔ وہ کیا تبدیلی ہے؟ انشاءاللہ ہم اسے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔